شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 14 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب دوں اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرما دے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اس عہد و پیمان کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جو میثاق کے دن حضرات انبیاء سے لیا گیا تھا، مگر اس سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظمت ثابت ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ ناممکن ہے۔ عہد کا قصہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان کولمبو پہاڑ پر بھیجے گئے اور حضرت حوا عرب میں جدہ میں اتاری گئیں۔ 300 برس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت سے توبہ قبول ہوئی، جس کا واقعہ پیچھے بیان ہو چکا۔ تب نعمان پہاڑ پر ان کی پشت سے ان کی ساری اولادوں کی روحیں نکالی گئیں اور ان روحوں سے 3 طرح کے عہد لیے گئے۔ ایک تو تمام مخلوق سے کہا الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا کہ ہاں۔ دوسرا علماء سے عہد لیا گیا کہ تم احکام الہیہ کی تبلیغ کرنا۔ تیسرا انبیاء کرام سے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس عہد کا اس طرح ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گروہ انبیاء سے اس روز ارشاد فرمایا تھا کہ اے گروہ انبیاء، جب میں تم کو کتاب عطا فرماؤں اور نبوت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دوں اور اپنے بندوں کو تمہارا امتی اور تابعدار بنا دوں، پھر جب کہ تمہاری نبوت کا آفتاب پوری طرح چمک رہا ہو اور تمہارے نام کا ڈنکا بج رہا ہو، اگر عین اسی حالت میں ہمارا یہ نبی آخر الزمان دنیا میں جلوہ گر ہو جائے تو تمہارا فرض ہوگا کہ تم اپنی امتوں کے اس محبوب آخر الزمان کے امتی بن جانا۔ اس محبوب کے آتے ہی تمہارا دین منسوخ ہوگا، تمہاری کتاب منسوخ ہوگی، تم کو ان کا خدمتگار اور معاون بننا ہوگا۔ کہو کیا یہ تم کو منظور ہے؟ تمہارے تمام انبیاء نے بخوشی منظور کیا۔ اقرار کرانے کے بعد بھی عہد ختم نہ فرمایا گیا۔ اچھا، اس پر ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ پر گواہ ہوں، اور وہ حضرات آدم علیہ السلام پر پھر بھی بات ختم نہ ہوئی۔ فرمایا ہماری شاہی گواہی بھی اس میں شامل ہے، ہم بھی تمہارے اس اقرار پر گواہ ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تو گواہی وغیرہ کی پابندی نہ ہوئی۔ اللہ جانتا ہے اس میں کیا راز ہے۔ سب نے فقط بلا یعنی ہاں کہہ دیا، بات ختم ہوئی، مگر یہاں اقرار بھی کرایا، گواہی بھی لی اور اس سارے واقعے پر شاہی گواہی بھی۔ رب تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کوئی بھی نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نہ پائیں گے، پھر بھی یہ اقرار لے لیا۔ اگر یہ پیغمبر آ جاتے تو ہم ان کے امتی بن جاتے، کم از کم ہر نبی کا اس پر ایمان رہے۔ نیز ان کی امتیں اس واقعہ کو سن کر اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائیں تو ایمان لائیں۔ نیز شب معراج میں سارے انبیاء کرام نے اس اقرار نامہ کو ثابت کر دیا کہ سب نے مقتدی بن کر بیت المقدس کی زمین پاک میں امام الحرمین علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز اسرا میں تھا یہی سر عیاں ہوں معنی اول آخر، کہ 10 بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ، وہ نماز بھی کس لطف کی نماز ہوئی ہے جس میں انبیاء مقتدی، سید الانبیاء، امام، ملائکہ، نقیب، سفر آخرت کی تیاری گویا
کہ نماز سفر اس دھوم سے ہو رہی ہے، نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہی اقرار نامہ کی تعمیل کے لیے آخر زمانہ میں حضور علیہ السلام کے امتی ہو کر زمین پر آئیں گے اور دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور امداد فرمائیں گے، اس امت کو دشمنوں سے بچائیں گے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تمام پیغمبروں کے دین کیوں منسوخ کر دیے گئے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس اصل میں گم کر دیتی ہے۔ رات بھر تارے جگمگاتے ہیں، مگر جہاں سورج چمکا سب چھپ گئے، کیونکہ سب تاروں میں سورج ہی کا نور تھا۔ تمام دریا سمندر کی طرف بھاگے جاتے ہیں، کیونکہ ہر دریا سمندر سے بنا ہے۔ سمندر سے بادل آیا ہے، پہاڑوں پر بارش بن کر یا برف بن کر گرا، اس سے دریا بنا۔ دریا اپنی اصل کی طرف بھاگا، ایسا بھاگا کہ جس پل نے، درخت نے، کسی عمارت نے اس کو روکنا چاہا، اس کو بھی گرا دیا۔ مگر جہاں سمندر کے قریب پہنچا، شور بھی جاتا رہا، روانی میں کمی ہو گئی، اور جب سمندر سے ملا تو اس طرح فنا اور گم ہو گیا کہ گویا تھا ہی نہیں، اور زبان حال سے کہا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقسنا گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام تارے ہیں، حضور آفتاب۔ حضور کو قرآن میں فرمایا گیا ہے سراجا منیرا۔ یہ تمام انبیاء کرام دریا ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دریاؤں کے سمندر۔ تمام نبوتیں ادھر ہی چلی آ رہی تھیں، فرعونی، حامانی، نمرودی ہزارہا طاقتیں سامنے آئی اور ان کو پاش پاش کر دیا، مگر سمندر نبوت کو پا کر سب نے اپنے کو اس میں گم کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ یہ انبیاء مرسلین تارے ہیں تم مہر مبین، سب جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے پیغمبر علیہ السلام حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور حضور نبی رحمت نبی الانبیاء ہیں۔